آپ لوگوں کو پھر برا لگتا ہے جب میں بات کرتا ہوں. آپ جب تک سزا اور جزا کا نظام، جب تک آپ 500 منیمم 500 سیاستدان جائے اس میں سے جو مر بھی گئے ہیں ان کو نکال کے نشان عبرت نہیں بنائیں گے. نکال کے قبر سے بھی نکال کے نشان عبرت نہیں بنائیں گے. ملک ٹھیک نہیں ہو سکتا. تو جو زندہ ہیں میں نے آپ کو 500 لوگ کہے نا، آپ 25 کروڑ میں سے 500 سیاستدان جنہوں نے اس ملک کی تباہی یہاں تک پہنچا دی ہے. السلام علیکم، میں ہوں نور العارفین صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں آمنے سامنے. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے متعدد جگہ حضرت انسان کو اس کی حیثیت، اس کی اوقات بتائی ہے، لیکن انسان اپنی فطری خودسری کے سبب ہر بار اپنے آپ کو زمینی خدا سمجھنے یا بتانے کی کوشش کرتا ہے اور منہ کے بل گرتا ہے. اس کے بعد اس کا مقدر ہوتی ہیں ذلت، رسوائیاں اور وہ بدنامی جس کا شاہکار یا جس کا ایک عبرتناک نمونہ میں آپ کو اس وقت دکھانے کے لیے جا رہا ہوں. دل تھام کر کے دیکھیے گا. میں اکثر کہا کرتا ہوں میرے پاس قرآن شریف کا ایک سیٹ ہے جس پہ لکھا ہے اور نشانیاں اس میں صاحبان عقل کے لیے، تو کوئی ہے جو غور کرے. جس کلپ کو آپ دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں اس کلپ میں آخری والا جو حصہ ہے جس میں ایک صاحب پھوٹ پھوٹ کے بے بسی سے رو رہے ہیں، وہ ذرا غور سے دیکھیے گا، تب آپ کو میری بات سمجھ میں آئے گی. چلو جہاں مرضی ہو 5 مجرم ہوں گے. جی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں شیر صاحب نیچے گرنے لگے تھے. جی ناظرین، ان کا نام تھا شیخ رشید احمد. انہیں اپنے عہدے، اپنے منصب، اپنے تعلقات، اپنے 8 مرتبہ قومی اسمبلی کے ممبر رہنے، متعدد مرتبہ اپنے وزیر رہنے کا بڑا گھمنڈ تھا. اور اس کے بعد چشم فلک نے ایک دن ان کے لیے یہ مقرر کر دیا کہ جس وقت یہ ایک سیکیورٹی آفیشل کے سینے سے لگ کر کے کوئی جائے امان اس دنیا میں کہیں اپنے لیے نہ پاتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کے اپنی حالت زار پہ رو رہے تھے. شیخ رشید ثانی المعروف حضرت فیصل واڈا، جو ابھی تھوڑی دیر پہلے پاکستان کے تمام مسائل کا ایک انوکھا، ایک ماورائے عقل یا ایک فاتر العقل یا ایک بعید از عقل حل اپنے طور پر تجویز کر رہے تھے. راویان روایت کا یہ کہنا ہے کہ یہ ان کے اپنے دماغ کی اختراع نہیں ہو سکتی. کاش کہ یہ کلپ فیصل واڈا صاحب تک، بلکہ عزت مآب عالی جناب، عالی مرتبت جناب سینیٹر فیصل واڈا صاحب تک پہنچ سکے. کاش وہ اس اسکرین پر میرے ساتھ ساتھ دوسری ونڈو میں مجھے ہذیان بکتے یا راہ ہدایت فراہم کرتے اور شیخ رشید کو سسکتے بلکتے دیکھ کر کے یہ تعین کر سکیں کہ معاملات شاید ہمیشہ وہ نہیں رہتے جو ہم سوچا کرتے ہیں. اس کلپ میں آلدو وہ بتا چکے ہیں کہ اگر پاکستان کے تمام مسائل کا حل فرمانا ہے تو 500 سے 5000 سیاستدانوں کو برسر عام سڑک پر گولی مار دی جائے. ایسا انہیں لگتا ہے تو پاکستان بالکل اپنی منزل کے قریب پہنچ چکے گا. ان کا کہنا ہے کہ کم سے کم 500 اور زیادہ سے زیادہ 500 سیاستدانوں کو گولی مار دی جائے، سڑک پر گولی مار دی جائے یا چوک پر پھانسی لگا دی جائے تو پاکستان کے مسائل حل ہو جائیں گے. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے وہ بات جو میں پہلے دن بتا چکا ہوں، جو میرا 5 سالہ بیٹا بھی جانتا ہے، وہ بات انہوں نے پھر سے بتا کر کے نہ جانے کیا ثابت کرنے کی کوشش کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ 28ویں ترمیم آ رہی ہے. کچھ باتوں پہ تبصرہ اگر ضروری نہیں ہوتا تو میں اس پر تبصرہ ضرور کرتا. سینیٹر فیصل واڈا نے جو کچھ کہا اس پر بھی بات کریں گے. ساتھ ہی ساتھ کچھ موضوعات ایسے ہیں کہ جن پر آپ کی توجہ مبذول کرا کر کے میں اپنے مہمانوں کی طرف جاؤں گا. سب سے پہلے سندھ اسمبلی والی وہ جو خبر میں نے آپ کو بھیجی تھی بھائی، وہ ذرا چلائیے تاکہ پتہ چل سکے کہ ہمارے یہاں اللہ کا شکر ہے ثم الحمدللہ ہم لوگ کتنے. ہاں، ضیاء لنجار صاحب چل رہے ہیں. یہ وہ حضرت ہیں جو اس خبر کے روح رواں ہیں، جن کی ذات فلانی فلانی سے یہ خبر منسوب ہے.
اس خبر کے مطابق سندھ اسمبلی نے شراب خانوں پر پابندی اور خرید و فروخت کے خلاف قرارداد مسترد کر دی. یہ اسرائیل کی اسمبلی کی بات نہیں ہو رہی، نہ یہ فرانس یا جرمنی کی اسمبلی کی بات نہیں ہو رہی. عین اسلامی جمہوریہ پاکستان، جس میں ہر صبح کا آغاز الحمدللہ نماز اذان فجر اور نماز فجر سے ہوتا ہے، جس میں باقاعدہ مختلف ٹیلی ویژن اسٹیشنز پہ، چینلز پہ ہمیں عصر، ظہر، فجر، عشاء تک کی اذانیں بھی سنوائی جاتی ہیں، جس کے پاسپورٹ پہ بھی لکھا ہے اسلامی، پھر جمہوریہ اور پھر پاکستان. اس میں یہ پہلی مرتبہ نہیں کہ جب کسی اسمبلی میں، کسی صوبائی یا پھر ایک مرتبہ قومی اسمبلی میں بھی یہ حرکت ہو چکی ہے، اور اس وقت بھی پیپلز پارٹی ہی وہ سورس بنی تھی جس نے بہانے بازیاں بلکہ اپنی الٹپ لنترانیوں کے ذریعے سے یہ چول ماری تھی، جو اب میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں. اس چول کے روح رواں ہیں وزیر داخلہ سندھ ضیاء لنجار صاحب. کہتے ہیں شراب خانوں پر پابندی سے معاشرے کے مختلف طبقات متاثر ہوں گے. یہ قرارداد انل کمار صاحب جو ہیں MQM کے، انہوں نے پیش کی تھی، اور پوائنٹ سکورنگ کے لیے کی تھی، یا ان کا ایمان واقعی اس بات پر تھا. میں اس بات پر اس لیے تبصرہ نہیں کر سکتا کیونکہ میں کوئی ولی اللہ نہیں ہوں جو انسانوں کے دلوں میں جھانک لوں. میں گڈ فیتھ میں یہ مانتا ہوں کہ انہوں نے ایک بحیثیت سچے پکے پاکستانی اور مسلمان معاشرے کی اصلاح احوال کے پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ قرارداد پیش کی ہوگی. لیکن ہمارے وزیر داخلہ، جن کا اپنا گھر یہ پاکستان کی تاریخ کا وہ پہلا اور آخری وزیر داخلہ ہے، دوبارہ کہتا ہوں ضیاء لنجار صاحب، سندھ پوری حکومت یہ غور سے سنیں، یہ پاکستان کی تاریخ کا، سندھ کی تاریخ کا وہ پہلا اور آخری وزیر داخلہ ہے جس کے وزیر داخلہ ہوتے، جس کے نیچے سندھ پولیس جیسی خود سر فورس جو وزیر اعظم کے بھائی کو گھسیٹ کر کے مین روڈ پہ گولی مار دیتی ہے، جس سے کوئی کچھ نہیں پوچھ سکتا، اس وزیر داخلہ کا اپنا گھر بلوائیوں کے ہاتھوں محفوظ نہیں رہ سکا، جلا دیا گیا. اور وزیر داخلہ آج بھی وزیر داخلہ ہے. وہ وزیر داخلہ کہہ رہے ہیں معاشرے کے طبقات متاثر ہو جائیں گے. حافظ نعیم کو وہ یہ بتا رہے تھے کہ 2 سڑکیں بند. میں آپ کو بتاؤں کراچی میں کب کب کس کس نے کیا کیا سڑکیں بند کی تھیں. آپ یہیں موجود تھے. آپ جس وزیر اعلیٰ کو رپورٹ کرتے ہیں وہ یہیں اسی وزیر اعلیٰ اس میں قید تھا. جرت نہیں تھی کسی کی ایک لفظ بات کرنے کی، کیونکہ آپ کو پتا تھا اگر آپ نے ذرا سی بھی بات کی تو ایسی فائن ٹیوننگ کی جائے گی کہ آپ وزیر تو چھوڑیے، آپ کسی کارخانے میں مزدوری کرتے نظر آئیں گے. جو منافقت دنیا میں کہیں نہیں ہوتی وہ پاکستانی سیاست کے ایوانوں میں جتنے الٹپ قسم کے عقل سے بعید مظاہرے کیے جاتے ہیں وہ پاکستانی سیاست کے ایوانوں میں کیے جاتے ہیں. دنیا بھر میں اس کی نظیر شاید ملتی ہو. میرے معزز مہمان ظاہر ہے کہ ان کو انٹرنیشنل ایکسپوجر بھی ہے، ان کو قانون کا بھی پتہ ہے، ان کو سیاست کا بھی پتہ ہے. میں ان سے پوچھنے کی کوشش کروں گا کہ سر یہ سب کچھ آپ نے کہیں دیکھا ہے؟ اگر کوئی حکومت اس کو قانون کی رٹ صرف اس وقت نظر آئے، یہاں سڑک پر ہمارے وکیل بھائی، وکیل برادری جب بفر جاتے ہیں پورا شہر چکا جام ہو جاتا ہے، ایک FIR کٹ کے نہیں دیتی، اور اگر کٹتی بھی ہے تو اس کے بعد اس FIR کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ آپ سمجھ سکتے ہیں. سوشل میڈیا پہ ایک کلپ چلتا ہے، ایک وکیل نے غصے میں آ کر کے کسی موٹر سائیکل والے کا اور سر پھاڑ دیا، اور باقاعدہ وہ اس کی ویڈیو بنتی رہی، وہ بیٹھا رہا. آج تک ضیاء لنجار صاحب کو یہ بات بتانے کی زحمت نہیں ہوئی کہ اس وکیل کے ساتھ ہوا کیا تھا، اس وکیل کو کون سی کال کوٹری میں دھکیل دیا گیا، انصاف کے کون سے اصولوں پہ عمل درآمد کیا گیا. لیکن شراب پہ پابندی سے بہت سارے وزیر، معاف کیجئے گا، شراب پر پابندی سے معاشرے کے بہت سارے طبقات متاثر ہو جائیں گے. یہ تو اچھا ہے انہوں نے طبقات کی وضاحت نہیں کی، ورنہ جمہوریت کا پودا ڈیریل بھی ہو سکتا تھا. میرا خیال ہے بس اب مہمانوں پر آ جائیں ڈائریکٹلی. میں اپنے پینلسٹ کا تعارف کراتا ہوں. میرے ساتھ یہاں قادر خان مندوخیل صاحب آف پاکستان پیپلز پارٹی. کسی تعارف کی although ضرورت نہیں ہے، اپنی موجودگی کا ہم وقت احساس دلاتے پائے جاتے ہیں. میرے ساتھ اس اسٹوڈیوز میں بالکل بنفس نفیس میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. سر آپ کی آمد کا عزت مشکور ہوں. ساتھ ہی ساتھ مسلم پرویز صاحب آف جماعت اسلامی اسٹوڈیوز میں میرے ساتھ موجود ہیں. اس کے علاوہ آفتاب عالم صاحب آف PTI صوبائی وزیر قانون ہیں KPK کے، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. اس کے علاوہ اسلم غوری صاحب آف JUI ترجمان ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں.
آپ دونوں حضرات کا بھی عزت مشکور ہوں سر کہ آپ نے اپنی مصروفیات کے باوجود بھی ہمیں وقت دیا. بس تھوڑا سا بریک پر پاؤں رکھنے کی استدعا کے ساتھ میں اپنے اسٹوڈیوز والے مہمانوں سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں. قادر خان مندوخیل صاحب، سر شیخ رشید احمد کا جو ہم نے کلپ چلایا، میں فیصل واڈا صاحب تک نہیں جاتا. میں سمجھتا ہوں ہماری گفتگو کا محور شیخ رشید صاحب کا وہ کلپ تھا. سر کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اگر سیکھنا چاہیں؟ آپ یہ بتاؤ کہ آپ نے جو پورا خبرنامہ پڑھ کے سنا ہے خبرنامہ اور پیپلز پارٹی کو چارج شیٹ دیا ہے، تو میں ان باتوں کا جواب نہیں دوں. شیخ رشید کی اوقات کیا ہے کہ میں اس کا جواب دوں؟ پہلی بات یہ بتا دوں. سر میں آپ سے سن لینا. اب آپ نے 15 منٹ سوالات کیے. میں نہیں نا، چار مہمان ہیں. ایسا نہیں کرے. آپ نے چارج شیٹ دیے تو اس کا جواب بھی سننے کی ہمت رکھیں. پہلے اس سوال کا جواب نہیں، شیخ رشید کی کوئی اوقات نہیں، میں اس کے اوپر ٹائم ضائع کروں گا. آگے بولے. اس سے کوئی نصیحت نہیں. میں کہتا ہوں کوئی اوقات ہی نہیں ہے. نہیں بہت اوقات. وہ ہمیشہ گیٹ نمبر 4 کا پیداوار تھا. آج انہوں نے بھی تالا لگا لیے کر لیا. ابھی کیا آپ گفتگو کریں گے؟ میں یہ سوال ہی نہیں پوچھ رہا. بہت آپ جواب دیجئے، لیکن میرا سوال یہ کہ اس کلپ سے کوئی سبق ملتا ہے؟ آپ نہ کہہ دیجئے، ہم آگے چلے جاتے ہیں. دیکھو مجھے نہیں پتا آپ اس کا کیا مطلب نکال رہے ہو. اوکے ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. ٹھیک ہے سر، آپ نے ضیاء الانجار صاحب کی بات کی. آپ کیوں اپریشیٹ نہیں کرتے ہو کہ ایک شخص طاقتور ترین عہدہ وزیر داخلہ وزیر قانون ہے، وہ جو چاہے ملزمان کے ساتھ کر سکتے تھے. آپ کو یاد ہو اورنگی ٹاؤن میں MQM کا ایک MP مارا گیا. مسلم پرویز صاحب گواہی دیں گے. 110 لوگ قتل ہوئے اس کے بدلے میں. ہم نے تو ایسا نہیں کیا. ٹھیک ہے، تو آپ اپریشیٹ کر لے کہ وزیر قانون حوالہ دے رہے ہیں. نہیں، میں ضیاء الانجار صاحب کے اوپر جو آپ نے کیچڑ کیا، بھائی وزیر داخلہ ہوتے اس کا گھر جل گیا. کیچڑ اچھالا تھا میں نے. تو کیا یہ تاریخی حقیقت نہیں ہے. نہیں، تو میں اس کے جواب دے رہا ہوں نا. نہیں، میں نے کیچڑ کیسے اچھالا؟ پہلے تو یہ آپ نے کیچڑ یوں اچھالا کہ وزیر داخلی پہلا اور آخری یہ جس کو ہوتے ہوئے وہ اس کا گھر جل گیا. سر وزیر اعلیٰ، ایک منٹ، وزیر اعلیٰ، سر میں آپ کی بات کو، وزیر اعلیٰ ہوتے ہوئے اگر وہ زلفوں والی سرکار کو وہ اگر غائب ہو جائے 8 گھنٹے تک، تو آپ کے خیال میں یہ قابل احتساب بات نہیں ہے؟ سر ایک منٹ، سندھ میں ایک بہت بڑا تونگر، ایک بہت بڑا فرعون، ایک بہت بڑا بدماش آیا تھا جو MQM والوں کو سامنے لگا کر کے کہتا تھا، اور مجھ سے بھی اس نے میرے پروگرام میں کہا تھا کہ میں MQM کو منہ دیتا ہوں. اس کے بعد جب میں نے ان سے کچھ کہا تھا تو وہ خاموش ہو گئے تھے. میں نے کہا تھا میرے ساتھ کوئی موبائل نہیں چلتی، اور آپ سوچئے کہ ذرا میں نے کیا کیا ہے. سر آپ کے آگے پیچھے پولیس اور رینجرز کی گاڑیاں چلتی ہیں، اور آپ کا ایک منٹ باس، 110 لوگوں کو قتل کرے. نہیں سوال کیا نا، جواب تو یہ بات ہی نہیں کی. میں یہ کہہ رہا ہوں آپ اپنے گھر پہ حملہ کرنے والے ملزمان کو کردار تک نہیں پہنچا سکتے. آپ نے کیا میں نے تو کیچڑ ہی نہیں اچھالا، میں نے تو سوال کیا. نہیں، سوال جواب سن لینا. جی آپ کا سوال کیا تھا کہ طاقتور ترین وزیر داخلہ ہوتے ہوئے بھی اس کا گھر جل گیا، وہ کچھ نہیں کر، یہی مطلب تھا. تو آپ اپریشیٹ کر رہے ہیں کس چیز پہ کہ وہ خاموش اس چیز پہ کہ وہ اگر MQM کے MP جو اورنگی ٹاؤن میں قتل ہوا چند سال پہلے، اس کے بدلے میں اسی رات کو 110 لوگ قتل ہوئے، تو کیا خیال ہے ہمارا وزیر داخلہ بھی وہی کرتا؟ نہیں، میں نے یہ بات ہی چلیے آپ کا جواب آ گیا. اوکے، فیئر انف. دوسری بات آپ نے جو اس کی شراب کی لائسنس کی بات کی، یہ جو جس صاحب کا آپ نے نام لیے MQM کا، کون سا؟ انیل کمار صاحب. کتنا اچھا ہوتا کہ انیل کمار صاحب سندھ اسمبلی میں پہلا کلمہ پڑھتا اور مسلمان ہوتا. اور سن لینا، آپ سن لینا بات، یار میری بات سنو. آپ وہ کلمہ پڑھتا اور اس کے بعد یہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آج کے بعد میں شراب اور اس کے خلاف ہوں، کوئی نہیں. دوسری بات یہ آپ کو پتا ہے کہ، اور سن لے نا، آپ ہنستے رہو نا، آپ ہنستے رہو، آپ کو جواب مل رہا ہے تو ہنسیں گے آپ. صحیح. آپ MQM کا رؤوف صدیقی کا ابھی ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں، اس نے کتنی شراب خانوں کی پرمیشن دیے، وہ بھی ذرا ریکارڈ بتا دے. وزیر ایکسائز ٹیکسیشن تھا رؤوف صدیقی، مان لیا کتنے لائسنس ڈیبیٹ نہیں کرتا. میں ان کا PRO تھوڑی ہوں. آپ نے کینسل کیا. نہیں، آپ نے دو بڑا پیش کر دیا. سر آپ نے کینسل کیا. MQM والا اتنی شرفا ہے کہ وہ جو شراب خانوں کی پابندی خود وہ وزیر ایکسائز ہوتے ہوئے. اب سن لیں، اب آگے ٹکٹ تھوڑی چاہیے. آپ نے 75 سوال کیے، اب جواب تو سن لینا پورا. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد میں ایک چیز بتاؤں، بلوچستان کا ایک مرتبہ یہ ہوا کہ شراب کی دکانوں پر پابندی لگائے. پھر جب پتہ چلا، بیوروکریسی نے بتایا کہ اس میں تو اربوں روپے کی انکم ہے، تو خود اسی وزیر اعلیٰ نے، میں نام لیوں گا، مرحوم ہے، سمجھ گئے سارے، انہوں نے کہا شراب خانوں والوں کو کہ جائے آپ سٹے لے لے، میں خاموش ہوں گا، میں تو پھنس گیا ہوں، میں اب کیا کروں. وہ بھائی یہ چاروں صوبوں میں آپ کا اسلام آباد سمیت پاکستان کی اسی آئین، اسی قانون کے تحت یہ شراب خانے اقلیت کے لیے کھولے گئے اور اس کو اجازت دی گئی، اور انکلوڈنگ MQM. سن لے بات. اب آپ یہ کہیں گے، اب آپ یہ کریں میں اسلامی ٹچ دے کے، میں آلدو ایک سوال کا جواب چاہ رہا تھا، اسلامی ٹچ دے رہے اور کچھ نہیں ہے. نہیں، آپ نے شراب خانوں کے بعد اسلامی ٹچ دیا. میں آپ کی طرف آتا ہوں. جناب اللہ آپ کو نیکی دے، اسلم غوری صاحب،
अस्सलाम वालेकुम सर। गौरी साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? हेलो जी गौरी साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही बोलिए। जनाब इमन, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था, पहले तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि फैसल वाडा साहब ने वो जो एक नुस्खा तजवीज़ किया है पाकिस्तान के तमाम मसाइल का हल, आपके कानों में शायद ये बात पड़ी हो या ना पड़ी हो, 500 से 5000 सियासतदानों को सड़क पे गोली मार दी जाए या फिर बरसरेआम फांसी दे दी जाए। सर क्या फरमाएंगे? फैसल वाला साहब गए गए सियासतदान बने हैं, पिछले दौर में वो पीटीआई के दौर में सियासतदान बने हैं और अभी तक मेच्योरिटी उनमें नहीं आई है, क्योंकि उन्होंने अपोजिशन नहीं देखी है, जेल नहीं देखी है, डंडे नहीं खाए हैं, रोडों पे नहीं आए, तो इसलिए वो इस तरह की बातें करते हैं। और जब तक हक़ाइक़ ये होते हैं कि जब आदमी जब तक मेच्योर ना हो उसकी बातों पर तवज्जो नहीं दी जाती। मैं समझता हूँ वो जिनकी नुमाइंदगी करते हैं वो तो बहुत ज्यादा आगे चले जाते हैं। कभी आपको याद है प्रोग्राम में वो बूट उठा के बैठ गए थे उसके ऊपर रख के बेस के ऊपर, फिर जो वो बूट उठा उनके सर में पड़ा तो फिर बड़े परेशान हुए। तो मैं समझता हूँ ये ऐसी बात नहीं है जिसपे आप प्रोग्राम करें ना, इसको अहमियत दें। ये इस तरह की बातें करके अपने आप को वायरल करना या अपने आप को लाना कि जी मेरे ऊपर रख के प्रोग्राम किए जाए या कुछ और किया जाए, मैं समझता हूँ इसकी इतनी अहमियत आप ना दें। मेरी तो यही आपकी दरख्वास्त होगी। दुरुस्त है सर। सर हर तरफ से मुझे ही राय हिदायत मिल रही है, मतलब वो शराब खाने का, मतलब हंस रहे हैं अब आप, वो शराब खाने के वो करारदाद मुस्तरद कर दें तो मेरा मेहमान मुझ पर चढ़ जाता है। अब मैंने असलम गौरी साहब से पूछा कि फैसल वाडा ने, मतलब मेरी हसरत दिल में रह जाएगी कि कोई फैसल वाडा को भी निशान हिदायत दे, कोई उनकी भी इस्लाह करे। मैं ही गरीब गर्दन मारी जा रही है। कुछ आप, सॉरी नो कमेंट्स। जी मुस्लिम परवेज साहब। देखिए, इत्तेफाक से एक और चैनल पर अभी प्रोग्राम किया हुआ है मैंने, वहाँ भी ये सवाल आया था। वो अभी सदर साहब से भी मिलकर आए हैं। जी जी फैसल वाडा साहब जी बिल्कुल। उसके बाद जो है ये बयान आया है, पता नहीं उन्होंने सदर साहब से क्या बात की है तो वही जानते होंगे। लेकिन मैंने वहाँ पर भी शेख रशीद साहब ही का हवाला दिया था कि कुछ दिन पहले वो ये तर्जुमानियाँ किया करते थे और उनको वो ख्वाब आया करते थे जिसमें कुछ चीज़ें दुरुस्त हो जाती थी, कुछ चीज़ें गलत हो जाती थी। लेकिन इस तरह की चीज़ें जो हैं गलती होती हैं। डिफ़ाइन होना चाहिए कि सियासत है क्या और सियासतदान कहते किसे हैं। अगर ये डेफिनीशन आ गई ना सामने तो पाकिस्तान जो है वो थोड़ा सा मुश्किल में आ जाएगा और आप और मैं दोनों भी मुश्किल में आ जाएंगे कि सियासत क्या होती है और सियासतदान किसे कहते हैं। तो इस बात को तो छोड़ दें। वैसे शेख रशीद का एक वो क्लिप भी आपको दिखाना चाहिए था जब वो उसी अरूज पर थे और एक मोटरसाइकिल के पीछे बैठकर और मोटरसाइकिल की रेस के साथ भागे थे। तो बहरहाल उनका दौर ख़त्म हो गया। अब फैसल वाडा है उनकी जगह। उसके बाद कौन आएगा वो मुझे नहीं पता। कादिर खान बंदूक साहब हंस रहे हैं, लेकिन मजाले इस बात पे कोई बात करे। दूसरी बात जो है जी, देखिए, इससे पहले कौमी असम्बली में गालिबन मुकेश थे या रमेश थे, वो भी हिंदू थे, जिन्होंने करारदाद पेश की थी। मुकेश कुमार, उन्होंने भी करारदाद पेश की थी दिनेश पाबंदी कुमार लगाने की। दिनेश कुमार सेनेटर बलूचिस्तान। अच्छा, उस वक्त क्या हुआ कि उस करारदाद को वो चिल्लाते रह गए कि कम से कम कुछ नहीं कमेटी में तो दे दें आप, लेकिन वो कमेटी में भी नहीं गई। और सारी पार्टियां, बड़े मज़े की बात यह है, सारी पार्टियां उस बात पर मुत्तफिक थीं कि ये करारदाद को फेंको उठा के बाहर। अच्छा, अब आप एक बात अमूमन चलती है जो शायद अभी भी कुछ देर पहले यहाँ पर बात आई है कि अक़लियत जो है वो शराब के लिए होती है। सारे हिंदू, सारे उनके जो है पुरोहित कह लें, सारे ईसाई, उनके सारे पादरी कह लें आप, उनके कार्डिनल कह लें, उनके पोप कह लें, उनका चर्च ऑफ इंग्लैंड का बिशप कह लें, वो सारे के सारे, और उनकी किताबों में सब मज़ाहिब की किताब में शराब जो है वो हराम लिखी हुई है, किसी के पास नहीं है। आप यकीन करें कि जब वो मुझसे मिलते हैं तो वो ये कहते हैं कि ये सारे लाइसेंस भी मुसलमानों के हैं, ये हमारे नाम से लिए हुए, पीते भी मुसलमान हैं। सर थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा के साथ मैं आपकी तरफ आता हूं। आफ्ताब आलम साहब, हुजूर वाला, आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है सर? जी बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया। अजहद माजरत कि आपको इतनी देर इंतजार की जहमत उठानी पड़ी। सर मैं स्ट्रेट अवे आपकी तरफ आता हूँ। हुजूर वाला, अगर 500 सियासतदानों की लिस्ट फैसल वाडा साहब ने दी है या उनकी तरफ इशारा किया है, तो ये बताइए सर कि क्या आप फिर मुझे अगले किसी प्रोग्राम में दस्तयाब होंगे? ये मामला तो फिर गड़बड़ेशन का शिकार है हुजूर वाला, कुछ कीजिए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया सदीक साहब।
دیکھیں صدیقی صاحب، اس طرح ہے کہ فیصل واہڑہ جس طرح منظور خیل صاحب نے فرمایا اور باقی آپ کے پارٹیسپینٹ نے بھی، تو میرے خیال میں ان کی اتنی امپورٹنس نہیں ہے. وہ تو میرے خیال میں جو ہے ایک فارغ سیاستدان ہے. سب کی طرف وہ جس طریقے سے جو ہے سینیٹر بنائے گئے، انفارچونیٹلی میرے خیال میں جو آپ کے جو گیسٹ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو انہوں نے بھی اس میں رول پلے کیا ہوگا، ان کو ووٹ پڑا ہوگا، انہوں نے ڈالا ہوگا کسی نہ کسی طریقے سے. بڑے عجیب انداز سے جو وہ سینیٹر بنے، نہ ان کی کوئی پارٹی نہ کوئی سپورٹ، لیکن کسی نہ کسی طریقے سے ان لوگوں نے ان کو جو ہے یہاں تک پہنچایا. اور اب حال یہ ہے کہ ان کے اوپر جو کمنٹ کرنا، یا میرے خیال میں یہ بڑا انفارچونیٹ ہے. دیکھیں سر میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں آفتاب صاحب کہ ایک سیاستدان اگر سیاستدانوں پر ہونے والی بات پر کمنٹ نہیں کرے گا، سر قائد اعظم بھی تو سیاستدان تھے. قائد اعظم کوئی مذہبی شخصیت تو نہیں تھے. قائد اعظم کے اوپر اگر یہ رکھ کر کے خدا نہ خواستہ کسی دن میں ہی، اللہ معاف کرے معاذ اللہ میرے منہ میں خاک، کبھی کسی جہالت والے انداز میں یہ بات کر دوں یا کسی بہت ہی سوفسٹیکیٹڈ انداز میں کسی اور پیڈسٹل پہ یہ بات کر دوں، تو بھی کیا آپ خاموش رہیں گے؟ سر سیاستدان مطلب آپ سمجھ رہے ہیں، آپ خود بھی سیاستدان ہیں باس. دیکھیں میں اسی کے اوپر میں آ رہا ہوں. دیکھیں اس نے جو بات کی ہے نا، اس سے تو ان کا یہی ہے مطلب کہ تمام مسائل کا جو جڑ ہے وہ پولیٹیشین ہی ہے. میرے خیال میں، میرے نزدیک پرسنلی میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پولیٹیشنز نے غلط کردار ادا کیا کسی نہ کسی طریقے سے. لیکن آج تو میرے خیال میں وہ طاقتیں بڑی واضح ہیں، بڑی ایکسپوز ہیں. اور یہ تو آپ دعا کریں پاکستان تحریک انصاف کی اس موومنٹ کو کہ اس کی وجہ سے جو ہے ان چہروں کو، ان کرداروں کو، ان انسٹیٹیوشن کو جو ہے بڑی پذیرائی ملی اور وہ ان کی کرتوت جو ہے وہ ایکسپوز ہوئے ہیں، بلکہ پرانے کرتوت ان کے ایکسپوز ہوئے ایون. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں پولیٹیشین میں خلل ہوگی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح ہم نے 2 دن پہلے جس بات کے اوپر ہم نے پروٹیسٹ کی پورے پاکستان میں، اس کی کیا ضرورت تھی؟ دیکھیں مینڈیٹ جب آپ چوری کرتے ہیں تو پھر سیاستدان جو ہیں وہ منظر نامے کے اوپر نہیں آتے، پھر آپ کے پپٹس آتے ہیں. جب مجھے پتا ہوگا کہ میں نے عوام سے ووٹ نہیں لینا ہوگا تو میرے دماغ خراب ہے کہ میں ان کا احساس رکھوں، میں ان کے لیے جو ہے ان کے فیوچر کے لیے، ان کے بچوں کے فیوچر کے لیے، اپنے صوبے کے فیوچر کے لیے، اپنے ملک کے فیوچر کے لیے کوئی پالیسی میکنگ کروں. ظاہری بات ہے کہ پھر تو وہ انسان بڑا خود غرض ہے اس معاملات میں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں یہ ساری چیزیں جو ہیں بنیاد سے خراب ہیں، اور یہ سسٹم جو ہے خراب کرنے والے جو ہیں وہ کوئی اور ہیں. پولیٹیشین جو ہیں وہ بہت بعد میں آتے ہیں. ہاں وہ پولیٹیشین ضرور ہیں جو ان کے جو ہے کسی نہ کسی طریقے سے ان کے لائے گئے ہیں، ان کے جو ان کی کندھوں کے اوپر جو ہے جنہوں نے سفر کیا. سر یہ جو ایمانداری کی بات ہے، کثر نفسی کا مظاہرہ جو آپ فرما رہے ہیں ان کے سر فیصل واڈا صاحب آپ مانیں یا نہ مانیں لیکن بہرحال ایک تاریخی حقیقت ہے، وہ صادق اور امین کے معتقدین میں سے تھے، ان کے موچڑے تھے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب ایک طیارہ ہم نے ہماری آرمڈ فورسز نے گرایا تھا، اس طیارے پہ بھی وہ ایک عدد پیر رکھ کر کے اور کس طرح سے ایکٹنگ کرتے تھے. اس کے بعد عمران خان صاحب نے ان کی کلاس بھی لی، اس وقت بھی انہوں نے کس طرح کی حرکتیں فرما کر کے اور آپ کو اور آپ کی پارٹی کو شرمندہ فرمایا. تو یہ ان کے کون کے نہیں، سیدھے سیدھے سے ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ میرا خیال ہے کہ یہ ہماری ایک سیاسی غلطی تھی جس پہ ہم پشیمانی اور ندامت کا اظہار کرتے ہیں اور یہ یقین دلاتے ہیں کہ آئندہ اس طرح کے کار جہل سے مکمل طور پر اجتناب کیا جائے گا. یہ تو تھا اس کا بڑا سیدھا سا فیئر جواب. لیکن انفارچونیٹلی آپ سمجھ رہے ہوں گے سر، آپ تو بہت عزیز ہیں مجھے اور میں چاہوں گا آپ میرے ساتھ اگلے پروگرام میں بھی آئیں. دیکھیں صدیقی صاحب میں اسی کی طرف آ رہا ہوں کہ یہ سسٹم کی خرابی ہے اور پولیٹیکل جو ایولوشن سے ملک گزرتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کی جتنی بھی جو ایڈوانس سوسائٹیز ہیں تو وہ کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے ایولوشنری پروسیس سے، ارتقائی مرحلہ سے جو ہے وہ گزری ہیں. جہاں تک تعلق ہے ان جیسے کرداروں کا تو یہ میرے خیال میں پولیٹیکل کلاس کے میرے خیال میں کپڑوں کے اوپر ایک ڈبہ ٹائپ کے لوگ یا کردار ہوتے ہیں
جو کہ جو لوگ استعمال ان کو کرتے ہیں وہ آپ کو بھی پتہ ہے, پوری دنیا کو پتہ ہے. جہاں تک بات رہی آپ نے اس کی بات کی, یہ یہاں پہ شراب نوشی اور اس کے اوپر پابندی, تو میرے خیال میں آپ کے ایک مہمان نے بڑی اس کی بہترین طریقے سے وضاحت کی ہے کہ یہ بیچارے جو ہیں کرسچن, ان کی ریلیجن میں بھی جو ہے یہ چیز جو ہے یہ حرام ہے, لیکن ان کی آڑ میں ہمارے یہ مسخ کردار جو ہیں اس کا مکروہ دھندا کرتے ہوتے ہیں, اور اپنے ناموں کے اوپر انہوں نے لائسنسز لی ہوئی ہے. اور بڑی عجیب سی یہاں پہ صورتحال ہے کہ یہاں پہ پینے کے اوپر تو پابندی ہے, لیکن یہاں پہ فیکٹری لگانے کے اوپر پابندی نہیں ہے. آپ فیکٹری بڑے شوق سے لگا سکتے ہیں. بات یہ ہے کہ وہ پھر روزگار مہیا کرنے والا معاملہ آ جاتا ہے, پھر وہ اور بہت ساری چیزیں. سر لیکن میرے معزز مہمان نے ایک بڑی خوبصورت سی بات کی جس سے ایک سوال جنم لیتا ہے. انہوں نے فرمایا کہ اگر انیل کمار صاحب بجائے یہ قرارداد منظور کرنے کے سینہ تان کر کے کلمہ واحد کی وحدانیت کا اقرار کر کے اور خود کو اسلام کے حوالے کر دیتے تو زیادہ بہتر تھا. سر میں ایک ایسے آدمی کو جانتا ہوں جس کے انڈر میں نے کام کیا ہے, وہ صبح سے شام تک ٹائٹ رہتے تھے, آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کیا کہہ رہا ہوں. لیکن ایک دفعہ ایسا ہوا تھا کہ جب تنخواہ لیٹ ہوئی تھی اور انہوں نے اپنے پورے ادارے کو ایسے پکڑ کر کے ہلا دیا تھا, اور شام میں تنخواہ آئی تھی, انہوں نے کہا تھا کہ میں برباد کر دوں گا تمہیں, ڈائریکٹر فائنانس کو بلا کر کے, اگر آج کے بعد میری ادارے میں تنخواہیں لیٹ ہوئیں. اس کے بعد سب اہدنا الصراط المستقیم پہ چلے گئے تھے. سر آپ کے پرسنل نماز, روزے, حج, زکوٰۃ, آپ کی تہجد, اس سے سانوں کی آپ کتنے متقی ہیں یا آپ کتنے, آپ سمجھ رہے ہوں گے کیا ہیں. لیکن سر ایک آدمی نے اگر کوئی قدم اٹھایا تو اس میں کوئی اپنے اصلاح احوال کا پہلو نکالنا چاہیے. اب ماضی میں جو کچھ ہوا, سر پچھلی دفعہ بھی پیپلز پارٹی کو اعتراض تھا, اس دفعہ بھی پیپلز پارٹی نے جو ہے وہ وسیع تر پتہ نہیں کون سے مفاد میں اس کو دھرم برم فرما دیا, اور کہتے ہیں کہ مختلف طبقات متاثر ہو جائیں گے. پیپلز پارٹی کو طبقات کی اتنی فکر ہے. سر اس کا مظاہرہ تو اس وقت بھی ہوا تھا جب انہوں نے کہا تھا وزیر اعلیٰ سندھ نے کہ روڈ بند نہیں ہونے دوں گا جماعت اسلامی کی طرف سے, باقی جو چاہے کرتے رہیں. کچھ فرمائیے گا سر. دیکھیے پہلی بات, سر میں آپ کی طرف آتا ہوں, آفتاب صاحب سر میں آپ کی طرف آتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ دو مختلف چیزیں ہیں. میں نے بتایا کہ ان کے مذاہب جو ہیں وہ بھی اس کو منع کرتے ہیں. میں بے شمار ایسے نہیں کرتے, فار دا سیک آف آرگیومنٹ نہیں کرتے, مان لیتے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی اس نے اپنے منصب کو استعمال کیا ایک تعمیری کام کے لیے. ہمیں اس بات کی مدد کرنی چاہیے یا ہمیں اس پہ تبرہ فرمانا چاہیے؟ نہیں بالکل کرنی چاہیے کہ اس نے ایک اچھا کام کیا ہے اپنے حوالے سے, بالکل ٹھیک کام کیا, اور جس نے اس کو روکا ہمیں اس کے بارے میں بات کرنی چاہیے. اس کو وہ دوسری ہدایت دے کہ وہ دین کو اچھی طریقے سے سمجھے اور دین کو سمجھ کے فہم کر کے اس کو اختیار کر لے, وہ ایک دوسری چیز ہے. یہ دو مختلف چیزیں ہیں بہرحال میرے نزدیک. بالکل ٹھیک. باقی روڈ روکنے والی بات جو ہے وہ ایک, کہاں پر روڈ روک رہے ہیں ہم لوگ؟ سر وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا ہے, نہیں بتائیے کہاں روڈ. قادر خان مندویل صاحب سر آپ بتائیے. بھائی میں تو کل پرسوں گیا تھا میں, اور پرسوں سے میں دے رہا ہوں, ابھی اس وقت بھی میں یہاں بیٹھا ہوں تو میرے پاس سے ایک چینل مسلسل جو ہے مجھے کال کر رہا ہے, کیونکہ ان کے ساتھ جو ہے وہ کہہ رہے تھے, میں نے ان کو منع کر کے آپ کے پاس آیا ہوں. بات یہ ہے کہ پرسوں ہم نے ایک پریس کانفرنس رکھی ہوئی تھی الیکشن کمیشن کے سامنے, یہ کہنے کے لیے کہ آپ نے جو کچھ 2 سال پہلے کیا تھا پورے پاکستان میں وہ ٹھیک کام نہیں تھا, اور ابتدائے پاکستان کے قیام سے لے کر آج تک کوئی الیکشن فری اور فیئر نہیں ہوا. جس 70 کے الیکشن ہم کہتے ہیں وہ بھی فری اور فیئر نہیں تھا. انڈیویجولی کہیں کہیں ہوئی تھی جو میں نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا ہے, اجتماعی طور پر اوپر کی سطح سے اس میں پورا جو ہے وہ شامل تھا. تاریخ اگر بات ہوگی, وقت ہمارے بچوں کے کم ہوتا ہے تو انشاءاللہ کسی دن بیٹھ کے پوری تفصیل سے میں شروع پاکستان سے لے کر ہر شخص کے کردار پر بات کرتا ہوں. سر اس سے پہلے کہ میں بریک پہ جاؤں, مجھے ایک چھوٹا سا نقطہ مجھے لینا ہے. سر آپ بہت دیر سے خاموش ہیں, میں نہیں چاہتا آپ خاموش ہیں میرے شو میں. صدر مملکت سے سینیٹر فیصل واوڈا کی ملاقات, سندھ کے اہم سیاسی امور پر تبادلہ خیال, پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما امتیاز شیخ کی بھی ملاقات. بس ایجنڈا کیا تھا, ڈسکس کیا ہوا ہوگا؟ دیکھیے پہلی بات تو میں ہندوؤں کے حوالے سے بالکل مسلم پرویز صاحب نے صحیح فرمایا ہے. 70 لاکھ سے زیادہ ہندو سندھ میں رہتے ہیں. ہمارے ایم پی ہے, میں نے منسٹر ہے, بہت سارے ہماری پارٹی کے ساتھی ہے, کرسچن دوست بھی ہے, اور وہ تمام یہی کہتا ہے کہ ان کے مذہب میں کوئی شراب کی جو اجازت نہیں ہے, کرسچن میں بھی اور ہندو میں بھی ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک الگ بات ہے جو میں اتفاق کرتا ہوں کہ ہندوؤں کے نام پہ جو ہے نا وہ سارے مسلمان بہت ساری پیتے ہیں. سارے تو نہیں میں کہتا ہوں, بہت سارے پیتے ہیں. اچھا اب جو آپ نے سوال کی ہے,
آپ نے بھی نیوز پڑھی, میں نے بھی نیوز پڑھی. امتیاز شیخ صاحب پارٹی کا ایم پی ہے, وزیر بھی رہ چکا ہے. ظاہر پتہ ہے ہمارے ڈبل پی کے صدر بھی آصف علی زرداری صاحب اسے ملے. باقی جو فیصل واڑا صاحب کی آپ نے بات کی ہے, میں ان کے ایک چیز وضاحت کروں. یہ تو بات طے ہے کہ 500 یا 5000 سیاستدانوں کو جب وہ اڑانا چاہتا ہے تو اس میں پیپلز پارٹی کا کوئی نہیں ہے, کیونکہ سر صاحب سے مل کے ہے. یہ بات تو آپ بھی مانیں گے نا, نمبر ایک بات. ہاں آپ ہنستے رہو ٹھیک ہے نا. اب دوسری بات یہ, میں آپ کی توسط سے فیصل واڑا صاحب سے سوال کرتا ہوں, مجھے گن کے بتا دے 50 سیاستدانوں کا نام نہیں بتا سکتا ہے جو وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ کرپٹ ہے اور میں اس کو ختم لے. لیکن اگر وہ نہیں بتا سکتے تو میں بتا دیتا ہوں کہ 5000 کیا 50,000 بیوروکریٹ ایسے ہیں جو ناسور ہے پاکستان میں. یعنی ایک حکومت کے ساتھ لوٹ مار کرتے, دستخط کرتے, اکاؤنٹ کھولتے, سب کرتے. پھر جب حکومت بدل جاتی ہے وہ جا کے وزیر مشیر کورٹ کچہری کی چکر لگاتی. یہی بیوروکریسی آگے حکومت کے ساتھ چپک جاتی ہے, پھر اس کو کھلا پلا کے یا خود کھا پی کے پھر جم مارتی ہے. تو یہ بیوروکریسی ایک ناسور ہے. میں آپ کو حوالہ دیتا ہوں, بلوچستان کا ایک وزیر سیکرٹری خزانہ پکڑا گیا, اربوں روپے گھر سے. کیا بنا؟ ڈی جی پارک یہاں کراچی میں پی ایس ایچ ایس گھر محل نما, اربوں روپے نے کیا بنا؟ خواجہ آصف کے اپنے شہر سے اے ڈی آر سی ایک پکڑا گیا, اربوں روپے, کیا بنا اس کا؟ اور اس طرح جو پختونخوا میں جو 40 ارب کا کرپشن ہوا وہ کیا تھا ساری تو میں یہ سمجھ رہا ہوں یہ سیاستدانوں کو بدنام کرنے کا ایک وہ ہے. اور میں آپ کو یہ بتاؤں نہ کوئی سیاستدان دستخط کرتا ہے نہ اس کے اکاؤنٹ ہوتا ہے. بدنامی جو ہے وہ ٹل جائے. تھوڑے سے وقفے کے بعد آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. دستور ہمارے سارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. اسلم غوری صاحب حضور والا, سوری فور کیپ یو ویٹنگ سر. پوچھنا مجھے آپ سے یہ تھا کہ اس وقت کافی افراتفری سی محسوس ہوتی ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب بھی کافی خفا سے دکھائی دیتے ہیں, حکومت کے حوالے سے کافی تنقیدی بیانات ان کے میڈیا کی زینت بنتے رہتے ہیں. کل بھی پچھلے ہفتے بھی ہم نے اس حوالے سے پروگرام کیا تھا. حضور والا یہ مجھے بتائیے, وہ تو اس حکومت کو لیجٹمیٹ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے, تو پھر بات کیسے ہوگی, کس سے ہوگی؟ یہ 2 سال جو ہو گئے حکومت کو, تو مطلب آپ سمجھ رہے ہوں گے میں کیا نہیں کہہ رہا. دیکھیے بات یہ ہے کہ پہلے تو میں تھوڑا سا عرض کر دوں جس ایشو پہ آپ بات کر رہے تھے پہلے, جی کہ ہم نے, میرے بہت سے کرسچنوں سے دوستی ہے, ہمارے بہت سے ہندو ہیں, پارٹی میں ہیں, بہت سے ہندو پارٹی میں ہمارے سندھ میں باقاعدہ ونگ بنے ہوئے ہیں. ان لوگوں کے قریب اس کو وہ شراب کو حلال نہیں تصور کرتے جس طرح مسلمان نہیں کرتے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہندو نے ایک بہت بڑا کام کیا کہ قرارداد پیش کی ہے, اور ہم لوگوں کے لیے قابل افسوس ہے کہ ہم لوگوں نے, مسلمانوں نے اس کو رد کیا ہے. اس کو کسی طریقے سے, اور اس کو اگر انہوں نے نپٹانا بھی تھا حکومت نے تو کر لیتے, لیکن کس طرح سے براہ راست کر کے اس میں سمجھتا ہوں نیگیٹو تاثر کیا گیا ہے, اور شاید آقاؤں کو خوش کیا گیا ہے. اصل میں پرابلم یہ ہے نور آصف صاحب, ہمارے اس دفعہ جو حکومت ہے نا, یہ عوامی حکومتیں کہیں بھی نہیں ہیں, چاہے وفاق میں ہوں چاہے چاروں صوبے میں ہوں. حکومتیں وہی ہیں جو فارم 47 کے تحت آئی, اور وہ عوام کو تو جواب دہ ہے نہیں. وہ جن کو جواب دہ ہیں انہی کو جواب دہ ہیں. اگر عوام کو جواب دے ہوتے تو میں سمجھتا ہوں آج یہ قرارداد کبھی بھی مسترد نہ ہوتی. اگر لنجار صاحب کو یہ پتا ہوتا کہ میں نے جا کے کل اپنے حلقے میں مسلمانوں سے ووٹ لینا ہے تو وہ کبھی بھی یہ حرکت نہ کرتے, نہ وہ پارٹی حرکت کرتی. تو اس میں پرابلم ہمارے ہاں ایک یہ ہے, اور اس پرابلم کا واحد حل وہی ہے جو آپ نے فرمایا ابھی, کہ جب تک صاف اور شفاف انتخابات نہیں ہوں گے. اس وقت کی صورتحال جو آج کی ہے, پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ 2 صوبے اور وفاق میں صحیح انتخابات نہیں ہوئے, پی ٹی آئی کہتی ہے کہ 3 صوبوں اور وفاق میں انتخابات صحیح نہیں ہوئے. اس طرح مسلم لیگ کہتی ہے کہ وفاق اور پنجاب کے علاوہ 3 صوبوں میں انتخابات فارم 47 کے ہیں. ہم ہیں تو ہم کہتے ہیں جی 4 صوبوں میں اور وفاق میں فارم 47 والی حکومتیں ہیں. تو جب تک ہم انتخابی نظام کو ٹھیک نہیں کریں گے, جب تک انتخابی سسٹم کو ٹھیک نہیں کریں گے, معاملات ٹھیک نہیں ہو سکتے. عوامی نمائندے اسمبلی میں بیٹھے ہوں اور پھر ان کو پتا ہو کہ شام کو جا کے ہم نے عوام کو فیس کرنا ہے, تو پھر میں سمجھتا ہوں معاملات ٹھیک ہوں گے.
اور اگر اسی طرح کے نمائندے جو ادھر ادھر سے پکڑ کے بٹھا دیے جائیں, سودے کر کے آ جائیں, اسمبلیاں پوری کی پوری خرید ہو جائیں, اور جب یہ صورتحال ہوگی تو پھر اس طرح کے معاملات بھی ہوں گے. اب پاکستان, میں اس میں تھوڑا سا, چونکہ آپ کراچی سے پروگرام کر رہے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کراچی میں بلدیات کا کیا حال ہے آپ کے سامنے. تو اس طرح کی اگر صورتحال اس طرح سے اگر آپ بنائیں گے لوگوں کو, اور اس طرح کی صورتحال پیدا ہوگی, پورا شہر کراچی کا آپ 3-3, 4-4 گھنٹے روڈوں پہ بلاک, بلکہ 6-6 گھنٹے بلاک ہیں, آپ کون سا ٹائم روڈ پہ باہر نکلیں گے, لوگ بلاک ہوتے ہیں روڈوں پہ. تو یہ ساری صورتحال کون دیکھنے والا ہے, کون پوچھنے والا ہے؟ لوگ اتنا چیخ رہے ہیں, آپ میڈیا پہ اتنا چیخ رہے ہیں, آپ اتنا شور مچا رہے ہیں, کوئی سنتا ہے آپ کو؟ اس لیے نہیں سنتا کہ وہ آپ کو جواب بھی نہیں ہے. وہ جہاں جواب دے وہ ان سے خوش ہے. وہ فیصل والا صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ درست بات کر رہے ہیں, اور فیصل والا صاحب اس لیے درست بات کر رہے ہیں کہ وہ ان کی بات کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جب صورتحال, جب تک اس کو ہم ٹھیک نہیں کریں گے, ہم سب کا پرابلم ہے. میں اکیلا JUI کا پرابلم نہیں ہے, جماعت اسلامی کا پرابلم نہیں ہے, میں نے آپ کو بتایا پیپلز پارٹی, مسلم لیگ اور PTI کا بھی پرابلم ہے. جب تک ہم لوگ صاف اور شفاف انتخابات کے لیے کوئی صحیح راہ عمل ترتیب نہیں دے سکتے, یہ تماشا اسی طرح چلتا رہے گا. 2018 میں بھی ہم کہہ رہے تھے انتخابات جعلی ہے, اور اس کے خلاف ہم نے تحریک چلائی. جو اس وقت حکومتی پارٹیاں ہیں, پیپلز پارٹی ہو, مسلم لیگ نون ہو, وہ سب میرے اتحادی تھے. اور پھر اب وہ کہہ رہے ہیں کہ انتخابات درست ہوئے. اس وقت PTI کہتی تھی انتخابات درست ہوئے ہیں, اور اب 2024 میں PTI کہتی انتخابات درست نہیں ہے. جبکہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ 2024 کے انتخابات کے سامنے 2018 کے انتخابات بھی شرما رہے ہیں. اب جمہوریت جو اس ملک میں سمجھتا ہوں کہ جمہوریت کا اس وقت ملک میں وہ آہستہ آہستہ اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہی ہے. بلکہ مجھے یہ کہنے دیجیے کہ پاکستانی جمہوریت اس وقت وینٹیلیٹر پہ چلی گئی ہے. وہ جمہوریت نہیں ہے جو جمہوریت پاکستان میں ہونی چاہیے تھی, جس جمہوریت کے نام پہ پاکستان میں جمہوریت چل رہی ہے. اب وہ ایک پاکستان جس کا آرٹیکل 227 کہتا ہے کہ اس ملک میں کوئی بھی آئین سازی قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہوگی. اس ملک میں ایک وزیر داخلہ کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ شراب ضرورت ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم کیا اس پہ بحث کریں, کیا اس پہ بات کریں. بڑے اچھے پارٹیسپینٹ آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, قادر بھائی میرے بہت اچھے لائر اور وکیل ہیں, مسلم پرویز بڑے سنجیدہ ساتھی ہیں. یہ لوگ آپ بیٹھے ہوئے ہیں, اور ان کے بیٹھے ہوئے میں کیا بات کروں, حقائق یہ ہے جو میں آپ کے سامنے میں رکھی ہے. درست ہے سر, لیکن آپ نے بہت ہی ایک خوفناک قسم کی طرف صورتحال کی طرف توجہ مبذول کرائی ہے. میں پہلے اپنے مہمان سے ایک دوسرا مدعا ڈسکس کر لوں. حضور والا آفتاب عالم صاحب, سر امید ہے آپ مجھے سن سکتے ہوں گے. فرینڈ آف کورٹ سلمان صفدر صاحب آج جا کر کے 3.5 گھنٹے کی ملاقات فرما کے آئے ہیں. بشرا بی بی سے فیملی کی ملاقات کرائی گئی ہے. ہونا آرام ہے سر؟ جی سر وہ پنجابی اتنی آتی ہے مجھے, میں نے کہا ہون آرام ہے, مطلب اب بہتر ہے سب؟ جی بہتر تو نہیں ہے, کہ کس طرح بہتر ہے, ان کی فیملی کو بھی ملوانا چاہیے تھا. یہ تو چونکہ چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ افریدی صاحب نے جو ہے ان کی ڈائریکشنز کے اوپر یہ ملاقات کروائی ہے, تو میرے خیال میں اگر عدالتیں چاہتی ہیں اور صحیح دل سے چاہتی ہیں تو پھر ہمارے چیف منسٹر صاحب کی ملاقات بھی کرا سکتے ہیں, خان صاحب کی فیملی کی ملاقات بھی کرا سکتے ہیں. لیکن سر کم از کم اس بات کی تو تعریف فرماتے ہیں 3.5 گھنٹہ ملاقات ہوئی ہے. عمران خان صاحب کی صحت کی انہوں نے جو ہے وہ کنفرمیشن دے دی ہے کہ وہ اچھی صحت میں ہے. مطلب اس پہ کم از کم حکومت کا اگر آئی لیو یو کہہ دیں ان کو. جی سر بالکل, ہم اگر آپ اتنا انسسٹ کرتے ہیں تو ہم ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں, لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کا رائٹ ہے, یہ ان کا رائٹ ہے جو ڈینائی ہو رہا ہے اور کافی عرصے سے ہو رہا ہے اور بہت ظالمانہ طریقے سے ہو رہا ہے. تو جس طریقے سے یہ پچھلے ہفتوں میں جو خان صاحب کی صحت کے معاملات سامنے آئے اور ان کی اس وجہ سے جو ہے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا گیا, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس کی نظیر کہیں ہسٹری میں ہمیں نہیں ملتی. بہرحال لیکن انشاءاللہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حکومتیں جو ہے, حکومتیں یا ان کے ہینڈلر جو ہیں, یہ خود بخود اللہ کی قہر میں آنے والے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان سے ملک چلنے والا نہیں ہے. آپ کی اکانومی کا بیڑا انہوں نے غرق کر دیا. بے روزگاری جو ہے اتنی بڑھ گئی ہے, مہنگائی بڑھ گئی ہے. سب سے بڑی بات جو آپ کی جو فورن ایکسچینج کا ذریعہ ہے, آپ کی انڈسٹری بند ہو چکی ہے اس ٹائم. آپ کی تمام ملک کی جو 50% انڈسٹریلسٹ جو ہیں وہ ملک چھوڑنے پر مجبور ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ بلوچستان کے حالات دیکھ لیں. آپ کے 12 ضلع جو ہیں
وہ کس طریقے سے جو ان طاقتوں اور دہشت گردوں کے ہاتھوں میں چلے گئے اور وہ دندناتے بالکل سر، آپ نے صحیح طرف توجہ مبذول کرائی ہے. سب سے خطرناک بات جی میرے شہر میں یا باقی علاقوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے خودکش یا اس طرح کے لوگوں کا راستہ لوگ روکتے تھے، ان کو ریزسٹ کرتے تھے. خودکش جو ہے اور ان کے ساتھ لپٹ کر لوگ جو ہے اپنے آپ کو اڑا دیتے تھے، لیکن ان کے عزائم جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوتے تھے. سب سے جو خطرناک بات ہم نے دیکھی کہ عوام نے جو ہے ان لوگوں کو ویلکم کیا. تو میرے خیال میں یہ بڑا الارمنگ ہے اور ہوش کے ناخن لینے چاہیے جو بھی فیصلہ ساز ہے. تو میرے خیال میں عوام نے ان کو ویلکم کیا، یہ کون سی بات کر رہے ہیں؟ میری سمجھ میں نہیں آئی کہ خان صاحب جی سر یہ کون سے علاقے کی بات ہے، کہاں ہوا ہے کہ ویلکم کیا ہے؟ ویلکم مطلب پھولوں کی ہار وغیرہ بنائے، کیا مطلب ہے آپ کا؟ نہیں سمجھ میں سر آپ نے بلوچستان کے ویڈیوز اور تصویریں اور یہ چیزیں نہیں دیکھی، سارا جو معاملات ہوئے. میں آپ کی اسی بات کا جواب لیتا ہوں سر، لیکن اور اسی چیز کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے جو ہے بسند میں آپ کی طرف آتا ہوں پھر پتنگ اڑائیں گے حضور والا. قادر خان مندوخیل صاحب، پہلے اس سوال کا جواب جو اسلم غوری صاحب نے دیا تھا وہ مجھے دیجیے. انہوں نے ایک انتہائی خوفناک بات کی. انہوں نے کہا کہ جمہوریت اس ملک میں ہے ہی ختم ہونے کی طرف جا رہی ہے، اختتام پذیر ہو رہی ہے، اور جمہوریت کا جو جسم ہے وہ وینٹیلیٹر پہ ہے. از دیٹ سو؟ تو پھر یہ حکمراں پیپلز پارٹی کی اگر میں بات کروں تو پھر یہ آپ لوگ عہدے لے کر کے اور اتحادی بھی نہیں کہلوانا چاہتے آپ لوگ، تو پھر اس کا مطلب ہے آخری معاملات ہیں. دیکھیے یہی سوال آپ اسلم غوری صاحب سے کریں کہ جب یہ وینٹیلیٹر پہ تھے تو آپ نے 26ویں ترمیم میں کیوں ساتھ دیا اور پی ٹی آئی کو بھی راضی کرا کے. نمبر ایک بات، اگر چاروں صوبوں میں الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے، آپ نے پختونخوا میں اعلان کیا تھا 8 فروری کا اس کا احتجاج کا، پھر اس احتجاج کو آپ نے پی ٹی آئی کے حق میں کیوں دستبردار ہو گئے؟ کیونکہ آپ کو تو چاروں صوبوں پہ اعتراض ہے، سندھ میں، بلوچستان میں، پختونخوا میں، پنجاب میں، آپ دستبردار کیوں ہو گئے؟ تو بہرحال وہ ان کی اپنی ایک سیاست ہے جس طرح جائے. دوسری بات جو آفتاب عالم صاحب نے کہی ہے، آفتاب عالم صاحب میرے تعلق بلوچستان سے آئے. آپ کو بلوچستان کا ڈائنامک، ان کی آبادی، ان کی کرائٹیریا، ان کی زبان ان کا پتہ ہے. آپ کا 60% بلوچستان میں پشتون رہتے ہیں، وہاں کوئی ایسی صورتحال نہیں ہے، پرامن علاقہ ہے پورا. اب کوئٹہ میں اگر ایک حادثہ ہوا ہے تو پورے کوئٹہ شہر کو آپ یہ تو نہیں کہا کہ لوگوں نے وہ کیے. اگر آپ اس طرف آ جائے، یہ جو لسبیلا والا سائڈ بھی یہ سندھی ہے، لاسی وغیرہ یہ سندھی قوم ہے سارا. پھر اگر آپ اس پہ چلے جائے سی بی میں تو وہاں میجورٹی ہندوؤں کی ہے. کوئٹہ میں جو ہے نا شہر میں پشتون سب سے زیادہ ہے، اس کے بعد جا کے ہزارے جسے ہم کہتے ہیں، اور ہزارے ہزاروال نہیں، یہ دوسرے ہزارے جو ایرانی ہوا ہے وہ، اور سیٹلر جس کو اردو سپیکنگ یہاں پہ ہم کہتے ہیں وہاں اس کو سیٹلر کہتے ہیں. وہ لوگوں اکثریت ہے پشتونوں کے بعد. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں وہاں تو کوئی صورتحال ہے، لیکن آپ غالباً وزیر قانون ہو کہ آپ اپنا صوبہ بھول گئے، کیونکہ فیض حمید کے دور میں آپ کے صدر، آپ کے چیئرمین نے 40,000 دہشت گردوں کی حمایت کی کہ اس کو صوبے میں اس کو بسایا جائے. نمبر ایک بات، آپ کی صوبوں میں 12 سال میں آپ ٹی ٹی پی کو بتت دیتے ہوئے آپ حکومت چلا رہے ہو. آپ کی 12 سال کے دور میں بنو جیل ٹوٹا نہیں، تالے چابی دے کے 400 ملزمان کو لے کے ٹی ٹی پی والے لے گئے. آپ کے وزیر اعلیٰ گنڈاپور صاحب کے مین روڈ پہ میں آپ کو ویڈیو بھیج دوں گا، ٹی ٹی پی والے بندوقیں، اس کو بھی چھوڑیے، ڈی خان دور ہے، پشاور شہر مین روڈ پہ ٹی ٹی پی والوں دوپہر میں بندوقیں لڑتے ہیں. ہمارے ایک سابق کے میں نے ویڈیو بھیجی ہے وہ سارے. آپ اپنی صبح میں عصر کی نماز کے بعد تو تھانے بند ہو جاتا ہے، آپ کے لوگ گھر سے باہر نکلتے ہیں. آپ کو بلوچستان کی فکر کب سے شروع ہو گئی ہے؟ آپ تو حمایتی ہے، آپ نے اقوام متحدہ امریکہ سے $9 ارب جو ہے نا افغانستان کے لیے مانگے، آپ نے طالبان کا دفتر کھولنے کی حمایت کی ہے. اور پھر میں شہباز شریف کی بھی بات کروں گا، جب یہ وزیر اعلیٰ تھے تو طالبان سے درخواست کی ہے پنجاب کی طرف نہ آئے، پختونخوا کا بلے بیڑا غرق کر دو، بلوچستان اور سندھ کا بلے یا نہیں ہو. مجھے لگ رہا ہے کہ وہ ٹی ٹی پی والوں نے شہباز شریف کی بات میں اب ماننے سے انکار کر دیے. یہ ماضی میں ریکارڈ کا حصہ شہباز شریف کا بیان ہے دہشت گردوں سے کہ آپ جو ہے نا مہربانی کر لے پنجاب کی طرف نہیں آئے.
اب وہ ملک کا وزیر اعظم ہے, اس کی طرف کوئی بات ہی نہیں کر رہے ہیں. پختونخوا میں جو حال چل رہا ہے اس کی بات کرے. آپ نے ہوتا ہے یونیورسٹی کے پروگرام میں ایک لڑکی کھڑی ہو کے وزیر اعلیٰ کو بولے جس کو آپ جعلی حکومتیں کریں وہ تو ترقی کرے. آپ نے کیا کیا ہے 12 سال میں؟ آپ کی آدھے سے زیادہ یونیورسٹی میں وائس چانسلر نہیں, بتا دیں مجھے, کنفرم کر لیں. آپ کی بہت ساری یونیورسٹی میں فیکلٹی بند ہو گئی. آپ نے صحت کارڈ کے نام پہ من پسند دوستوں کو جو آپ نے اسپتال سے نوازا ہے, آپ ایک اسپتال نہیں بنا سکے. آئیے سندھ میں اسپتالوں کا جال بچھا ہوا ہے. بہت بہت لمبا موضوع ہے, میں چاہتا ہوں تھوڑا سا ہم اس کو کٹل کریں. مسلم پرویز صاحب, سر معیشت کا بھٹا جو میرے مہمان نے بتایا ہے بیٹھ چکا ہے, مطلب سب ختم ہو چکا ہے. 4000 ڈاکٹرز کی خبر تو خیر میں اپنے پچھلے پروگرام میں بھی چلا چکا ہوں کہ جی 4000 ڈاکٹرز یہاں سے روانہ ہو چکے ہیں. تو وہاں نون لیگ سے ہمارے ساتھ ایک ڈاکٹر صاحب ہی موجود تھے اور انہوں نے کہا کہ یہ اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے, یہ بہت اچھی بات ہوتی ہے. اگر لاکھ بھی چلے جائیں تو فرق اس لیے نہیں پڑتا کیونکہ زر مبادلہ آ رہا ہے. تو سر مطلب سب اوکے ہے یا اتنا ہی خوفناک ہے جتنا اسلم غوری صاحب نے فرمایا اور آفتاب عالم صاحب نے؟ آفتاب عالم صاحب نے کہا جو مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ اب لوگ دہشت گردوں کو ویلکم کہہ رہے ہیں. یہ کہاں ہوا, کب ہوا اور کیسے ہو رہا ہے؟ دوسری طرف انہوں نے فرمایا اسلم غوری صاحب نے کہ جمہوریت جو ہے وہ اب اختتام پذیر ہو چکی یا ہونے جا رہی ہے. کچھ کہیے سر. سر محدود وقت میں مجھے بات اگر پوری کرنے دی جائے تو میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ معیشت ہے ہی نہیں اس وقت. انڈسٹری جو ہے وہ ختم ہو چکی. وزیر اعظم صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ جو بجٹ ہم دیتے ہیں اس میں سے آدھے سے زیادہ 60% انہوں نے لفظ استعمال کیا, وہ تو چلا جاتا ہے قرض میں. بقایا جو ہوتا ہے وہ حکومت کی تنخواہوں میں اور دیگر مدات میں چلا جاتا ہے, سود ادا کرنے میں چلا جاتا ہے. حکومت چلانے کے لیے نہ پیسے ہیں نہ ترقی کے لیے پیسے ہوتے ہیں, اس کے لیے ہم قرض لیتے ہیں. دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو بینک یہاں پر پوری دنیا میں سب سے زیادہ ایزی ہیں, اس لیے کہ جو ہم انٹرسٹ پے کر رہے ہیں, میں کیبور کو چھوڑ کر صرف بیس ریٹ کی بات کروں, 10.5-10% کا جو بیس ریٹ ہے اس پر حکومت جو ہے وہ اگر قرض لے بھی لیتی ہے تو بینک اتنے سیف ہیں کہ ان کو کسی اور کو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اربوں روپے کے, کھربوں روپے کے جو ہے وہ پروفٹ جو ہے کما رہے ہیں بینک, اور اس پر کوئی ایسا ٹیکس. سر بینکنگ سے ذرا باہر آئیں کیونکہ میں بی کام میں 2 مرتبہ فیل ہوا تھا, میں نے 3 حروف بھیج دیے, میں نے کہا لعنت بھیجو اس کام پہ. حضور والا یہ جمہوریت کے پودے کو مرجھانے سے بات کیجئے اور اس پہ ذرا بات کیجئے. آپ نے معیشت کی بات کی ہے تو میں اس پر تھوڑی سی وہ ہو گیا اب ذرا, کیونکہ مجھے وائنڈ اپ کی کال دی جا رہی ہے. اچھا, اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تھوڑا سا نہیں ہے, معیشت تو بہت بڑی چیز ہے. بہرحال جمہوریت کی بات کر رہے ہیں آپ. جی جمہوریت, اور وہ آفتاب عالم صاحب نے جو کہا کہ اب لوگ دہشت گردوں کو ویلکم کر رہے ہیں. دیکھیے وہ تو وہی بتائیں گے کہاں پر ویلکم کر رہے ہیں, کیوں ویلکم کر رہے ہیں, کتنا ویلکم کر رہے ہیں. اس لیے کہ اب تک جو بات کہی جاتی ہے اس میں تو نام بہت سارے لوگوں کا آتا ہے, تو وہ بتائیں گے کہ نام کس کس کا آتا ہے اور کیوں آتا ہے. تو یہ تو مجموعی ایک کیفیت ہے جو لوگ لیتے ہیں, وہ ان سے یہ بھی پوچھ لیتے آپ. لیکن جہاں تک جمہوریت کا تعلق ہے تو جمہوریت تو یہاں کبھی بھی نہیں تھی. اگر آپ کہیں تو پاکستان بننے کے پہلے سال خیبر پختونخوا موجودہ, اس کی اسمبلی توڑ دی گئی تھی, وہاں پر گورنر راج نافذ کر دیا گیا تھا. اس کے بعد کون سی جمہوریت کہاں تھی؟ کوئی وزیر اعظم آج تک 5 سال پورے نہیں کر سکا. 2 مہینے اور 3 مہینے کا یہاں پر کھیل ہوتا تھا وزیر اعظم کا. ایک حکومت آتی تھی اور دوسری آتی تھی اور تیسری آتی تھی. اسمبلی کو کبھی کام نہیں کرنے دیا گیا. 56 میں دستور بنا جب ہم آزادی ملی, اور اس کو بھی جو ہے چلنے نہیں دیا گیا. اس کے تحت الیکشن نہیں ہونے دیے گئے. پھر اس کے بعد 58 کا مارشل لا آ گیا. اس سے پہلے سکندر مرزا صاحب آ گئے. تو یہاں جمہوریت تھی کب؟ ایک سوال تو یہ ہے کہ جو نہیں چلنے دیا جا رہا. آج کی بات ہم کریں تو پاکستان کی تاریخ میں مجھے بتا دیے, میں نے اسی لیے اس وقت یہ پوچھا تھا کہ سیاست کہتے کس کو, میرا شروع یہیں سے بات ہوئی تھی, اور سیاستدان کون ہوتا ہے. اگر اس کو ہم ڈیفائن کر لیں تو پھر جب ایم کی حکومت تھی تو اس وقت جمہوریت تھی کہ نہیں تھی, آپ جس میں شامل تھے؟ دیکھیے سوال کرنے کا تو حق ان کو ہے, آپ بات کر لیں گے. نہیں, اس کا جواب تو میں اتنا زبردست دے دوں گا, آپ مجھے ٹائم دلوا دیں 1 گھنٹے آپ اور میں بحث کر لیں گے. سر وائنڈ اپ کی طرف جانے سے پہلے میں چاہتا ہوں اسلم غوری صاحب, سر اگر آپ کچھ تبصرہ کرنا چاہیں اس کے فوراً بعد آفتاب عالم صاحب اینڈ دین وائنڈ اپ. میں بات کرنا چاہوں گا. جی سر. میرے بھائی قادر بندوخیل صاحب نے جو بات کی میں اس کا جواب دینا چاہوں گا. 26 آئینی ترمیم میں ذرا بلاول بھٹو صاحب سے پوچھیں کہ 1 مہینہ مولانا فضل الرحمان کے گھر پہ کیوں بیٹھے رہے آ کے, تو یہ ذرا ان سے پوچھ رہے, وہ آپ کو بتائیں. ہم تو شامل تھے, ہم تو کہتے ہیں 26 آئینی ترمیم میں. دیکھیں بات سن لیں قادر بندوخیل صاحب, بات سنیں, آپ نے آپ کی بات سنی. نہیں, میں آپ کی بات کی تائید کر رہا ہوں, ہم نے کیا. ہاں اچھا,
تو دوسری بات یہ اس میں ہم نے جو 5 ترامیم شامل کرائی ہیں اسلامی نظریاتی کونسل کے حوالے سے، شرعی عدالت کے حوالے سے، سود کے حوالے سے، یہ ہم نہ کرواتے تو پھر آپ تو کر جا رہے نا جو کچھ کرنا چاہ رہے تھے، آپ تو کر لیتے. آپ کو کیا، آپ تو جو غیر شرعی غیر اسلامی قوانین آتے آپ پاس کرتے جا رہے ہیں. آپ نے تو ڈونلڈ ٹرمپ کا ناشتہ کرنا ہوتا ہے جا کے، آپ کی تو ضرورت ہوتی ہے نا وہاں جا کرنے کی. دوسری بات ہے انہوں نے جو کی ہے ہڑتال کی، میں تو سمجھتا ہوں ان کو ہمارے ساتھ ہڑتال میں حصہ لینا چاہیے تھا، کیونکہ یہ ہڑتال انتخابات کے خلاف تھی، جعلی انتخاب کے خلاف تھی. مسلم پرویز صاحب نے جو بھی کیا ایک اس چیز کو احتجاج تو کیا کہ یہ جناب انتخابات جعلی تھے، لیکن یہ کہتے کہ نہیں انتخابات جعلی ہیں لیکن یہاں ٹھیک ہے. تو یہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کو اس کے ساتھ تعاون کرنا پڑے گا. اگر نہیں تعاون کریں گے تو جناب اگلی دفعہ ایسا بھی ہو سکتا ہے قادر صاحب آپ کی جگہ پہ کوئی اور اس حکومت میں بیٹھا ہو. گوٹ یور پوائنٹ اسلم غوری صاحب. مجھے وائنڈ اپ کی کال دی جا رہی ہے حضور والا آفتاب عالم صاحب. سر اپنا نقطہ رکھیے. سر صدیقی صاحب مندوخیل صاحب نے جو بات کی ہے میں اس کی بالکل تردید کرتا ہوں. آئینی ترمیم میں کوئی پاکستان تحریک انصاف کا کردار نہیں رہا. ہم نے اس کو جو ہے ایجیٹیٹ کیا، ہم نے اس کی مخالفت کی، اس کو بنیادی سپیرٹ اینٹی جو ہمارے آئین کی سپیرٹ کے خلاف قرار دیا. جہاں تک رہی بات انہوں نے گورننس کی بات کی تو الحمدللہ جب ہم ایسے صوبے میں جس نے دوسرا موقع کسی کو نہیں دیا، اس صوبے میں ہماری تیسری بار حکومت ہے تو ہم نے ڈیلیور کیا ہوگا. آپ کی طرف سندھ میں ٹپے لگا کر ہم نہیں آتے ہوتے ہیں. آپ لوگوں سے لوگ تنگ ہیں. مجھے سر کمپلیٹ کرنے دیں. چلو سر اس میں دیکھیں سندھ کی آپ نے کیا حالت کر دی. صرف کراچی آپ لے لیں صدیقی صاحب، آپ کی کراچی کا انہوں نے کیا حال کیا. کراچی پوری ملک کو چلا رہا ہے. لوگ روزگار صحت کے لیے آتے ہیں. کراچی جو ہے اس میں لوگ اپنے گھروں کا پانی پختونخوا سے لوگ روزگار صحت اور تعلیم کے لیے کراچی آتے ہیں. پائپ میں نہیں ملتا، ٹینکی میں پانی ملتا ہے. سمگلر رہے ہیں، یہ پانی کی سمگلر ہیں، باقی سمگلنگ تو ان کا چھوڑیں. یہ لا اینڈ آرڈر کے لیے لوگوں نے گارڈ رکھے ہوئے ہیں اپنے گلیوں میں. پانی کا ایک گھر کا 4 لاکھ بل آتا ہے. یہ ان کی پرفارمنس ہے. ان سے لوگ نفرت کرتے ہیں. پچھلے ہفتے میرا ایک دوست سکر گیا تھا، اس نے کہا کہ ہمارے دیہات سندھ کے شہروں سے خوبصورت ہے اور ویل ڈیولپڈ ہے. مہربانی. ان کی یہ حالات ہیں، یہ لوگ ان سے تنگ آ چکے ہیں. آپ کو پتہ ہے انہوں نے یہ اسٹیبلشمنٹ کی کیوں. سر مجھے وائنڈ اپ کی کال دے دی گئی ہے. آفتاب عالم صاحب ازد مشکور ہوں. اسلم غوری صاحب بہت شکریہ. قادر خان مندوخیل صاحب بہت شکریہ. سر مسلم پرویز صاحب بہت عنایت کیا آپ نے ہمارے پروگرام میں شرکت کی، زحمت گوار کی. ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام. کل انشاءاللہ پھر بشرط زندگی حاضر خدمت ہوتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ.